جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے گیٹڈ کیٹیگریز۔ گیٹڈ کیٹیگریز ایسی کیٹیگریز ہیں، کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں امیزون پر جن کو ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو سیل کرنے کے لیے امیزون سے ایک اسپیشل پرمیشن لینی پڑے گی۔ There are a handful of categories that Amazon gets. In order to sell in these categories, you will need special permission from Amazon. Gated categories کو سیل کرنے کے لیے Amazon سے اسپیشل پرمیشن لینی پڑے گی۔ Here's a graphic we made that shows the gated categories that are of the most interest to Amazon sellers. یہ ایک چارٹ بنا ہے گیٹڈ کیٹیگریز کا۔ گیٹڈ کیٹیگریز کون کون سی ہے، آئیے اس کو ڈیٹیل میں چیک کرتے ہیں۔ لکھا these categories are gated to protect both customers and sellers. Amazon wants their customers to have the best possible experience and wants sellers who specialize in these items to be protected from sellers who may not be as capable of providing a great customer experience. Amazon کہتا ہے کہ بھئی ایسی کیٹیگریز ہیں گیٹڈ کیٹیگریز جس میں کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کیٹیگریز میں جو امیزون سیلرز ہیں وہ کسٹمر سروسز اتنی اچھی پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پہلے اس سے اسپیشل پرمیشن لی جائے کہ کیا بھئی واقعی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کو پروڈکٹ کے متعلق بتانا پڑے گا بھئی امیزون کو کہ بھئی پروڈکٹ میں خاصیت کیا ہے، اس کا فائدہ نقصان کیا ہے، یہ ڈیٹیل میں ہم چیک کرتے ہیں ابھی کیا کیا۔ اچھا یہ the list of gated categories includes، یہ کچھ گیٹڈ کیٹیگریز کی لسٹ ہے۔ آٹوموٹیو پروڈکٹس، کلوتھنگ پروڈکٹس، کلیکٹیبل بکس، انٹرٹینمنٹ کلیکٹیبلز، فائن آرٹ، انڈسٹریل اینڈ سائنٹیفک، لگیج، اپلائنسز، شوز، اسپورٹس کلیکٹیبلز، واچز، وائن۔ یہ گیٹڈ کیٹیگریز کی لسٹ ہے۔ ان میں آگے سب گیٹڈ کیٹیگریز ہیں جو آگے ہم ابھی دیکھیں گے۔ Applying to list new products in categories that require approval. یہ کچھ کیٹیگریز ہیں جن کے لیے اپروول چاہیے ہمیں امیزون سے۔ گروسری اینڈ گورن فوڈ، جویلری، میوزک، ویڈیو ڈی وی ڈی اینڈ بلو رے، واچز، ان کے لیے اپروول چاہیے امیزون سے کہ بھئی ہم آپ کے پاس گروسری کی آئٹم یا کوئی فوڈ کی آئٹم سیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپروول دو۔ اپروول وہ کیسے دے گا؟ ٹو سیل ان دا گروسری اینڈ فوڈ کیٹیگری، فالو دا پالیسیز فار دا پروڈکٹ کوالٹی، پروڈکٹ برانڈنگ اینڈ کنزیومر سیفٹی۔ پروڈکٹ کی کوالٹی کو برقرار رکھنا پڑے گا، پروڈکٹ کی برانڈنگ کو، اور کنزیومر سیفٹی کو، جو کسٹمر ہے اس کا پورا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس پروڈکٹ سے اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ لکھا یو مسٹ میٹ دا فالوئنگ سیلر پرفارمنس ٹارگیٹس۔ یہ کچھ ایسے پرفارمنس ٹارگیٹس ہیں جو ہمیں فالو کرنا پڑیں گے۔ آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ، جو آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ ہے وہ لیس دین 1% ہونا چاہیے۔ آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ سے مراد کسٹمر آپ سے چیز بائی کرتا ہے، لیکن جب کسٹمر کو چیز پہنچتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو چیز خراب ہے، کوئی گروسری کی چیز ہو یا فوڈ کی چیز ہو، چیز نکل آئی خراب، وہ
اس نے ریٹرن کر دی یا اس نے آپ کی کمپلین کر دی، اسے کہتے ہیں آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ۔ امیزون کہتا ہے کہ بھئی یہ لیس دین 1% ہونا چاہیے۔ کس وقت؟ جب آپ گروسری یا فوڈ کے آئٹم سیل کرتے ہو۔ لیس دین 1% سے مراد ہے اگر آپ ایک منتھ میں 100 آئٹم سیل کرتے ہو تو اس میں سے ایک آئٹم واپس آ جائے تو آپ کو کوئی اتنا مشکل والی بات نہیں ہے، امیزون آپ کو چانس دے گا۔ لیکن 100 آئٹم میں سے دوسری آئٹم واپس آتی گئی، امیزون آپ کا سیلر اکاؤنٹ سسپینڈ کر دے گا۔ اچھا دیکھیں، یہ میرے کلائنٹ کا سیلر اکاؤنٹ ہے جو سسپینڈ ہوا ہے، لکھا ہے یور اکاؤنٹ ہیز بین ڈی ایکٹیویٹڈ۔ یہ کس وجہ سے سسپینڈ ہوا ہے یہ دیکھیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ چیک کریں، یہ لکھا ہے آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ، اس کا چلے گیا 10% تک۔ اس نے امیزون نے اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا، اکاؤنٹ بند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ انڈر 1% رہنا چاہیے، اس سے زیادہ ہوتا گیا میں اکاؤنٹ بند کر دوں گا۔ اس کا چلے گیا 10%۔ یہ دیکھیں، اس نے 60 ڈیز میں صرف 10 آرڈر ڈیلیور کیے اور 10 آرڈر میں سے ایک آرڈر واپس آ گیا یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ نکل آیا، کوئی فالٹ نکل آیا تو امیزون نے اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا۔ ابھی 10 آرڈر میں سے ایک آرڈر واپس آ گیا، اس کی پرسنٹیج نکالے تو وہ بنتی ہے 10%۔ امیزون تو کہتا ہے کہ بھئی انڈر 1% رہنا چاہیے، یہاں تک کہ ہو ہی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہو ہی نہ پروڈکٹ کے اندر، اس کا صرف ایک آرڈر واپس آیا، وہ پرسنٹیج نکالی 10% نکلی تو اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا۔ ابھی لکھا ہے یور اکاؤنٹ ہیز بین ڈی ایکٹیویٹڈ۔ اس اکاؤنٹ کو ری ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اس بٹن پر کلک کریں گے، ادھر ایک امیزون کو اپیل لیٹر لکھ کر بھیجنا ہوگا۔ یہ بھی آگے والے لیکچرز میں آئے گا کہ جو اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں ان کو کس طرح ری ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے پری فلفلمنٹ کینسل ریٹ لیس دین انڈر 2.5%۔ پری فلفلمنٹ کینسل ریٹ کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ تو ہو گیا کہ آپ کی پروڈکٹ میں کوئی ڈیفالٹ نکل آیا، کوئی ڈیفیکٹ نکل آیا، آرڈر واپس آ گیا یا کسٹمر نے کمپلین کر دی، اے ٹو زی گارنٹی کلیم میں چلے گیا، اس نے بتایا کہ بھئی اس نے تو میرے ساتھ فراڈ کیا، تو وہ امیزون آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دے گا۔ امیزون کہتا ہے میرے لیے کسٹمر ہی سب کچھ ہے، کسٹمر کو سیٹسفائی رکھو بس، اگر آپ میرے کسٹمر کے ساتھ کوئی فراڈ کرو گے تو میں آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دوں گا، پھر آپ جو مرضی کرتے رہو۔ پری فلفلمنٹ کینسل ریٹ کیا ہوتا ہے؟ پری فلفلمنٹ کینسل ریٹ ہوتا ہے آرڈر آیا آپ کے پاس، کسی وجہ سے آپ آرڈر ڈیلیور نہیں کر سکتے، آپ کے پاس انوینٹری ختم ہو گئی ہے تو آپ نے اس آرڈر کو کینسل کر دیا، آپ نے کسٹمر سے بولا کہ بھئی میرے پاس ابھی چیز نہیں پڑی یا آؤٹ آف سٹاک ہو گیا، اچانک آؤٹ آف سٹاک ہو گیا، میرے پاس ختم ہو گیا، تو آپ نے اس کا آرڈر کینسل کر دیا، اسے کہتے ہیں پری فلفلمنٹ کینسل ریٹ۔ تو یہ جو پری فلفلمنٹ کینسل ریٹ ہے یہ بھی انڈر 2.5% رہنا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو لاسٹ 16 ڈیز میں۔ لیٹ شپمنٹ ریٹ کہ کسٹمر کو جو آرڈر ملے وہ لیٹ نہ ملے، کسٹمر نے آرڈر کر دیا آج، آپ اس کی شپمنٹ اور اس کی ڈیلیوری ود ان 2 ڈیز، امیزون جو ریکمینڈ کرتا ہے ود ان 2 ڈیز جو بیسٹ سیلرز ہیں وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی امیزون آپ کو 7 ڈیز کا ٹائم دیتا ہے کہ آپ 7 دن کے